رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. صلى الله عليه محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ ملک کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور وہ موت اور حیات یعنی زندگی اور موت کا خلق کرنے والا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ ہمیں اور آپ کو آزمائے کہ ہم میں سے بہترین مخلوق کون ہے. عمل کے عنوان سے ہم میں بہتر کون ہے؟ وہ صاحب عزت ہے اور صاحب مغفرت ہے، یعنی مغفرت کرنے والا ہے. خداوند عالم نے موت اور حیات کو خلق کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ موت و حیات یہ تمہارے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. اس امتحان کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اس سے درس عبرت حاصل کرو. ہمارے سامنے ہمارے ساتھ رہنے والا انسان جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، جو کل تک ہم سے بات کرتا تھا، ہمارے ساتھ ہمارے آفس میں کام کرتا تھا، اور آج ایسا ہو گیا کہ وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو یہ کسی انسان کا ہمارے ساتھ رہنا، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، ہمیشہ رابطے میں رہنا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ ہم سے جدا ہو گیا. تو یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے موت پہ صرف افسوس کریں، بلکہ یہ اس لیے بھی ہے، قرآن مجید آواز دے رہا ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ رہ رہا تھا یہ اب یہاں سے چلا گیا ہے، اس سے عبرت حاصل کرو. آج وہ گیا ہے، کل تمہارا نمبر آنے والا ہے. آج وہ گیا ہے، کل تمہارے ساتھ وہ رہ رہا تھا،
تم بھی کسی کے ساتھ رہ رہے ہو، کل تمہارا نمبر بھی آنے والا ہے، تم بھی جاؤ گے۔ جو آزمائش و امتحانات اس کے ساتھ ہونے والے ہیں یہاں سے جانے کے بعد، وہی آزمائش امتحان تمہارے ساتھ بھی ہونے والے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو، یہ انسان کا اس دنیا سے جانا ہم نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا، لے جا کے ہم نے دفن کر دیا، لیکن یاد رکھیے گا دفن کرنے سے پہلے ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے آج ہم کسی کو دفن کر رہے ہیں، کل ہمیں دفن کیا جائے گا۔ آج ہم کسی کو لے کے جا رہے ہیں، کل ہمیں لے کے جایا جائے گا۔ انسان کے سامنے جب بھی جو ہے موت کا تذکرہ آتا ہے، ہمارے یہاں بچپن سے جو ہے وہ ہمیں موت کا ایسا خوف دلا دیا گیا ہے، جبکہ موت خوف والی چیز نہیں ہے۔ موت ہر انسان کو پتہ ہے موت آنی ہے، سب کو معلوم ہے موت آنی ہے۔ خوف کریں گے، ڈریں گے تب بھی موت آئے گی، نہ ڈریں گے تب بھی موت آئے گی۔ موت ہر انسان کو آنی ہے، آپ ڈریں یا نہ ڈریں، جو ڈرتا ہے اس کو بھی آتی ہے، جو نہیں ڈرتا ہے اس کو بھی موت آتی ہے۔ لیکن ڈر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں موت کی حقیقت نہیں معلوم ہے، ہمیں موت کی سچائی نہیں معلوم ہے۔ خود امام جواد علیہ السلام اللہم صلی فرماتے ہیں کہ لوگ موت کی حقیقت سے آشنا نہیں ہیں، اسی لیے موت سے خوف کھاتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک مثال دیا، کہا ایک بچہ جب دوا کھاتا ہے تو دوا سے ڈرتا ہے، جب بچہ دوا کھاتا ہے تو بچہ دوا سے ڈرتا ہے، لیکن وہی جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس دوا سے وہ خوف نہیں کھاتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس دوا کی حقیقت کو جانتا ہے کہ کتنے بیماریوں کا علاج ہے، اس میں کتنے مرض کا علاج اس دوا میں ہے۔ لہذا جب شعور اس کو پیدا ہوا، وہ سمجھ کہ اب وہ دوا کی کڑواہٹ اسے کڑواہٹ نہ لگے گی، اب دوا کی تلخی اسے تلخی نہ لگے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ جو بیماری ہمارے اندر ہے وہ اس سے زیادہ تلخ ہے، جو بیماری ہمارے اندر ہے اس سے زیادہ ہمیں پریشان کرے گی۔ لہذا زیادہ پریشانی جب آ رہی ہے تو انسان اس دوا کی تلخی کو بھول جاتا ہے، اس دوا کی کڑواہٹ کو بھول جاتا ہے۔ امام نے فرمایا یاد رکھو، اگر دنیا کی مصیبت اور پریشانی کو تم دیکھ لو کہ دنیا کیسی مصیبت والی ہے، دنیا کیسی پریشانی والی ہے، اور موت کیا ہے؟ موت اس دنیا کی ساری پریشانیوں سے ہمیں نجات دینے والی ہے۔ موت اس دنیا کی ساری پریشانی، ساری مصیبت سے ہمیں نجات دینے والی ہے۔ لہذا جب ہم یہاں کی پریشانیوں کو سمجھیں گے اور وہاں کی آرامش کو ہم سمجھیں گے کہ وہاں ہمیں کیا آرام ملنے والا ہے، لیکن آرام کب ملے گا؟ آرام کب ہمیں نصیب ہوگا؟ وہاں جب ہم نے یہاں زندگی اچھی گزاری ہوگی، جب یہاں ہم نے زندگی اچھی ہوئی۔ جملہ عرض کر دوں کہ اگر ہر انسان چاہتا ہے کہ موت کے بعد اسے سکون ملے، موت کے بعد وہ اطمینان سے رہے، تو زندگی میں جو افراد ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ اطمینان و سکون سے رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں سکون ملے تو جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو ہم سکون دیں۔ ہم زندگی میں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کا سکون چھین لیں، ہم چاہتے ہیں ان کا اطمینان چھین لیں۔ طرح طرح کی جو ہے وہ پلاننگ بنتی ہے، کسی کا جو ہے بزنس خراب کر دیا گیا، کسی کو جاب سے نکلوا دیا گیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا گیا۔ کیا ہے زندگی میں ہم کسی خدا کے بندے کو ہم نے سکون سے نہیں رہنے دیا تو یاد رکھے گا موت کے بعد ہمیں بھی سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے تو پہلے ہم دوسروں کو سکون دیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ رحم و کرم ہو تو سب سے پہلے ہم دوسروں پہ رحم و کرم کریں۔ ایک بندے کا، ایک انسان کا انسان سے کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ ایک انسان کا انسان سے اس طریقے کا تعلق ہونا چاہیے کہ اگر اس انسان کو پریشانی ہے تو ہمارے منہ سے لقمہ نیچے نہیں جانا چاہیے۔ آیت اللہ بہبانی فرماتے ہیں کہ اب دیکھیے کہ بندے کا بندے سے کیسے رابطہ ہے، اس طریقے سے ہمارا ایک بندے کا ایک بندے سے رابطہ ہونا چاہیے۔ وہ لیٹے ہوئے ہیں، سونا چاہ رہے ہیں، گرمی کا وقت ہے، گرمی ہے، شدید گرمی، اور چاہتے ہیں کہ جو سو جائیں، لیٹے ہوئے کہہ رہے نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ کتنی صلوات پڑھ ڈالا، کتنی تلاوت قرآن کر ڈالا، کتنی آیت پڑھ ڈالی کہ نیند آ جائے، مگر نیند نہیں آ رہی ہے۔ اب بندے کا بندے سے رابطہ آپ دیکھیے، اٹھے، وہ سمجھ گئے کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، اٹھے، اٹھنے کے بعد اپنے حجرے سے روم سے باہر آئے، باہر آنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک پرندہ ان کے واٹر کولر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، واٹر کولر سے بوند بوند پانی ٹپک رہا ہے، وہ پرندہ اپنی منقار، اپنی چونچ اس پانی کے پاس لے جا رہا ہے، مگر اس کی چونچ نہیں پہنچ رہی ہے، اس کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ رہی۔ پرندہ پیاسا ہے، پرندہ پانی چاہتا ہے کہ
پرندے کو پانی ملے مگر اس کی چونچ نہیں پہنچ رہی. ایک بندے کا بندے سے رابطہ, ایک جانور کا انسان سے رابطہ. آپ دیکھیں کہ پرندے تک پانی نہیں پہنچا, آنے کے بعد جو ہے وہ واٹر کولر کھولا, اس کو پانی پلایا. کہتے ہیں پانی پلا کے اب جو ہم پہنچے ہیں, پہنچے کے بعد کہتے ہیں نہ تلاوت کیا نہ سلوات پڑھا, سکون سے نیند آ گئی, سکون سے سو گئے. ایک بندے کا بندے سے اس طریقے سے رابطہ. یاد رکھیے گا, اگر ہماری زندگی میں سب کچھ ہو, ساری آرام و آسائش ہو, مگر اگر ہماری زندگی میں سکون نہ ہو تو سمجھ لیجیے گا آپ کے خاندان کا, آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا ہے, آپ کا کوئی اپنا پریشان ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارے گھر میں سکون نہ ہو تو یاد رکھیے گا. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے دولت مند ہیں جن کا سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے, مگر ایک غریب ہے کچھ نہیں ہے مگر سکون سے سوتا ہوا نظر آتا ہے. چلو آپ پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا اگر ایک انسان ایک بندہ ایک جانور کی پیاس کا اگر انتظام کر دے, اس کے لیے پانی کا انتظام کر دے, کتنا اطمینان و سکون سے سوتا ہے. یا جملوں کو بدل کیوں کہوں کہ ایک انسان ایک جانور کے لیے, خدا کی مخلوق کے لیے اگر وہ پانی پلا دیتا ہے, اس کی جان بچا لیتا ہے, وہ کتنا اطمینان و سکون سے سوتا ہے. تو یاد رکھیے جو علی رسول اسلام کی جان بچا رہا ہو, جو رسول کی جان بچا رہا ہو, تو اب اس کے لیے کتنا اطمینان ہوگا. اب علی اس اطمینان سے سوئے. 40 تلواریں نہیں, اگر 40,000 تلواریں بھی ہوتی, علی کے اطمینان و سکون میں کوئی کمی آنے والی نہیں تھی. چلو آپ پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا ہمیں بچپن سے موت کا خوف دلا گیا, موت کا ڈر ہمارے اندر پیدا کر دیا گیا. لیکن جس وقت ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہم دنیا یہاں چھوڑ رہے ہیں اس سے زیادہ ہمیں ملنے والا ہے, انسان ڈرتا کیوں ہے موت سے, خوف کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اتنا زیادہ, انسان نے دنیا سے لو لگا لی ہے, دنیا میں اتنا زیادہ گھس چکا ہے, یا یوں کہوں اتنی زیادہ مادیات کو جمع کر لیا ہے کہ اب اسے چھوڑ کے جانے میں انسان جو ہے وہ ڈرتا ہے. اتنا زیادہ جمع کر لیا ہے, اتنا زیادہ جو چیزیں پھیلا لیا ہے, اب لہذا چھوڑ کے جاتا ہے تو اسے خوف پیدا ہوتا ہے. مال چھوٹ جائے گا, اسباب چھوٹ جائے گا, اولاد چھوٹ جائے گی, خاندان چھوٹ جائے گا, سب لوگ چھوٹ جائیں گے. لہذا انسان موت سے خوف کرتا ہے. لیکن اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ جو چھوٹ رہا ہے اس سے بہتر ملنے والا ہے تو انسان پھر خوف نہیں کھائے گا, وہ انسان پھر ڈرے گا نہیں. آپ یہاں سے نکلے, فرض کریے انڈیا کے رہنے والے وہ افراد جو ہے وہ گجرات کے رہنے والے احمد آباد سے بامبے کے لیے نکلے بھائی ٹرین. آپ ٹرین میں بیٹھے اور اس کے بعد ہم پہنچے, ہم نے دیکھا کہ 2 مسافر آپ بیٹھے ہوئے, ایک صاحب سامنے کوئی اور بیٹھے ہوئے ہیں. ایک انسان سیٹ پہ بیٹھا ہے مطمئن سکون و اطمینان سے, ایک انسان جو ہے وہ مضطرب بے چین اور پریشان بیٹھا ہوا ہے. ہم جو انسان پریشان تھا ہم اس کے پاس پہنچے, ہم نے کہا کیوں پریشان ہو رہے ہیں, کیوں مضطرب ہیں؟ کہا پہلی بار بامبے جا رہے ہیں, نہ تو وہاں کوئی رشتہ دار موجود ہے, نہ وہاں کوئی جو ہمیں ریسیو کرنے والا موجود ہے, نیا نیا شہر ہوگا, نئے نئے لوگ ہوں گے, نہ کہیں جان پہچان ہے, نہ تو ہمیں راستہ معلوم ہے. لہٰذا پریشان ہو رہا ہوں, وہاں پہنچوں گا تو یہ انتظام کیسے ہوگا, یا تو میں مضطرب ہوں. جو انسان مطمئن بیٹھا تھا ہم نے اس سے کہا آپ تو کئی بار جا چکے ہوں گے بامبے. کہا نہیں ہم بھی پہلی بار جا رہے ہیں. کہا پہلی بار آپ بھی جا رہے ہیں, پہلی بار یہ بھی جا رہے ہیں, یہ پریشان و مضطرب ہیں, آپ مطمئن ہیں, آپ اطمینان میں ہیں, کیوں دونوں پہلی بار جا رہے ہیں؟ اس نے کہا چونکہ یہ جا رہے ہیں تو ان کا وہاں پہ کوئی ریسیو کرنے والا نہیں ہے, ان کا وہاں کوئی پہچان کا نہیں ہے. میں جاؤں گا, میرے دوست موجود ہیں, میرے احباب موجود ہیں, مجھے ریسیو کرنے والے لوگ موجود ہیں, لہٰذا میں مطمئن ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا موت سے پریشان نہیں ہونا ہے, موت ڈر کی چیز نہیں ہے, موت خوف کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب موت کے بعد جائیں گے تو صراط میں علی ملیں گے, برزخ میں علی ملیں گے, ہر جگہ جب علی ملیں گے اور آواز دے رہے یاد رکھو زیادہ راہ ہم بتائے دیتے ہیں, زیادہ راہ لے کے آنا, ہم تمہیں منزل تک ہاتھ پکڑ کے پہنچائیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا انسان
ڈر اور خوف کرتا ہے. اور خود امام دہم و امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی آپ فرماتے ہیں کہ یہ چاہنے والے کا جو ہے وہ آخری وقت تھا, حالت انتظار میں تھا, دم نکل رہا تھا. میں اپنے بابا امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ پہنچا اور وہاں پہ پہنچے اور میرے بابا کو جیسے اس نے دیکھا چاہنے والے نے کہا مولا مر جائیں گے, ڈر رہا ہے, خوف کر رہا ہے, مولا انتقال ہو جائے گا, مولا چلے جائیں گے, مولا مر جائیں گے. امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہا موت سب کو آنی ہے, کوئی بچہ ہے. جب رسول رحمت نہ بچے جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے, جب وہ نہ رہے تو تمہیں بھی جانا ہے, سب کو جانا ہے. ڈر رہا ہے. ہمارے یہاں واقعا بچپن سے ہمارے یہاں موت کا خوف دلا دیا گیا, کہیں انتقال ہو جاتا ہے, غسل کفن ہو رہا ہے یا کفن میں باڈی جو ہے رکھی ہوئی ہے, ہم اپنے بچوں کو نہیں جانا, نہیں مردہ کو پاس نہ جانا, رات میں جو ہے خواب میں آ جائے گا مردہ, رات میں جو ہے خواب میں مردہ آ جائے گا. ہمارے یہاں اتنا ڈرا دیا گیا مردوں سے. لیکن ایک جملہ یاد رکھیے گا, اس زمانے میں اگر ڈرنا ہے زندوں سے ڈریے, مردے سے زیادہ خطرناک زندے ہیں. اس زمانے میں اگر ڈرنا ہے تو زندوں سے ڈریے, مردہ تو بیچارہ خود ہی مردہ ہے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. لہذا کہ مولا مر جائیں گے, مولا جو ہے ڈر رہا ہے. تو امام نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں ایک بات بتائیں. کہا مولا بتائیے. کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے جسم میں گندا لباس ہو اور اس گندا لباس کو اتار کے میں تمہیں ایک اچھا لباس دوں تو پہنو گے؟ کہا مولا بالکل پہنوں گا. کہا ہمارے چاہنے والوں کے لیے موت ایسی ہی ہے, دنیا کا گندا لباس اتار کے وہاں کا اچھا لباس پہن کے آ جاؤ. پھر مولا نے فرمایا امام ہادی علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں میں یوں کہوں کہ ایک مٹی کا مکان چھوڑ کے, اگر میں تمہیں کہوں کہ میں مثال میں, حدیث میں نام نہیں ہے, میں مثال دے رہا ہوں کہ احمد آباد اور بامبے جیسے شہر میں تمہیں گاؤں سے اٹھا کے وہاں پہ فلیٹ دوں تو لوگے؟ کہا مولا بالکل دوں گا. امام نے فرمایا یاد رکھو ہمارے چاہنے والوں کی موت ایسی ہے, یہاں کا مٹی کا پوسیدہ مکان چھوڑ کے وہاں کے بہترین فلیٹ میں آ جاؤ, یہاں کا لباس اتارو وہاں آ جاؤ, اور یہاں کا خراب مکان, گناہ آلود مکان چھوڑ کے وہاں کے بہترین مکان میں آ جاؤ. یہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے موت ایسی ہے. اگر ہمارا اس پہ مکمل عقیدہ ہوگا اور ہم نے اپنی زندگی صحیح سے گزاری ہوگی تو یاد رکھے گا پھر موت سے خوف آنے والی نہیں ہے, موت سے ڈر آنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ علی کے چاہنے والے موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. علی کے چاہنے والے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. امام کے ساتھ جو ہے وہ ایک چاہنے والا آیا اور ایک جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا. یہ سب واقعا ہم سب کے لیے درس عبرت ہے کہ جنازہ کوئی بھی ہمارے سامنے اٹھے تو ہم سب کے لیے جو ہے وہ عبرت کا مقام ہے. رکھا ہے جنازہ, وہ آیا آگے مولا علی کے بغل میں آگے کھڑا ہو گیا, کہا یا علی اگر یہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو اب یہ سدھر جائے گا, اب یہ صرف اچھے کام کرے گا, برے کام نہیں کرے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور مرنے کے بعد ساری چیزیں انسان کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہیں. انسان ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. جو چیزیں آپ یہاں رہ کے اپنی گنہگار آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, جو چیز پوشیدہ نہیں دیکھ پا رہے, مرنے کے بعد وہ ساری چیزیں ظاہر رہیں گی, بس آپ کچھ کر نہیں سکتے. سب دیکھ سکتے ہیں, حسرت کریں گے, تمنا کریں گے کاش یہ کر لیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا, کاش یہ کیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. تو سب کچھ ظاہر ہو جاتی ہے. تو مولا یہ اگر دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو یہ اب سدھر جائے گا, یہ اب صرف اچھا کام کرے گا. تو مولا نے کہا جو تو یہ اس کے لیے سوچ رہا ہے یہ اپنے لیے کیوں نہیں سوچ رہا؟ اگر تو یہ اپنے لیے سوچ لے تو اپنی اصلاح کر لے, پہلے خود سدھر جا. لہذا یاد رکھیے گا ابھی ہمارے پاس موقع ہے, ہم ابھی اپنے آپ کو درست کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے جنازے کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ حسد کریں اور ہم جو ہے وہ عذاب میں مبتلا رہیں. تو یاد رکھیے گا موت بری چیز نہیں ہے, موت اس دنیا سے نجات دینے والی ہے, اس دنیا کی پریشانیوں سے ہمیں جو دور کرنے والی ہے. اور موت میں بچپن سے آپ نے سنا ہے کہ موت کیا ہے, موت میں جو ہے وہ ذائقہ ہے, موت میں ٹیسٹ ہے, کل نفس ذائقہ الموت, ہر نفس کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پروردگار عالم نے اس موت میں ذائقہ رکھا ہے. لیکن میرے عزیزوں اس موت کا ذائقہ جتنے انسان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا الگ الگ کنٹریز میں آپ جائیے, کیا سب کے لیے موت کا ذائقہ سیم ہے؟ موت کا ٹیسٹ سب کے لیے سیم ہے یا الگ الگ ہے؟
کہ موت کا ذائقہ سب کے لیے الگ الگ ہے. ہماری موت کا ذائقہ الگ ہے, آپ کی موت کا ذائقہ الگ ہے, آپ کی موت کا ذائقہ الگ ہے. یا جو کہوں کیا علی کے چاہنے والوں کے لیے جو ہے وہ موت کا ذائقہ جو ہے وہ ایک ہے, بقیہ لوگ کے الگ ہے؟ نہیں, علی کے چاہنے والوں میں موت کا ذائقہ سب کے لیے الگ الگ ہے. کیسے الگ الگ ہے؟ پانی ہے, پانی کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ پانی کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. پھر پانی میں وہ ایبیلٹی, وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کو جیسے چاہے بنا لیں. پانی کے ٹیسٹ کو آپ جیسے چاہے بنا لیں. کیا مطلب؟ کہ پانی لیا, ہم نے نمک ڈالا, پانی نمکین ہو گیا. پانی لیا, ہم نے پانی میں شکر ڈالا, پانی میٹھا ہو گیا. پانی میں جو ہے وہ ہم نے لیمو لیا, لیمو ڈال دیا, پانی کھٹا ہو گیا. پانی کے ذائقے کو جس طریقے سے ہم بنائیں گے اسی طریقے سے ذائقہ بنتا چلا جائے گا. پروردگار عالم نے یہی فرمایا, یاد رکھو ہم نے موت میں ذائقہ رکھا ہے مگر اس کو کڑوا یا میٹھا بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے. اس کو میٹھا بنانا ہے یا کڑوا بنانا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اب چاہو تو اللہ کی اطاعت کر کے اسے میٹھا بنا دو یا شیطان کی پیروی کر کے اسے کڑوا بنا دو. اسی لیے میرے عزیزوں جب فرشتے آئیں گے اور آنے کے بعد جو انسان کی روح کھینچیں گے, ایک مرتبہ چاہنے والا کہے گا یہ بتاؤ فرشتے کتنی کڑوی ہے, اتنی کڑوی پلا رہا ہے. فرشتے آواز دیں گے جیسی بنایا تھا ویسی ہی تو پلا رہا ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اور اسی لیے ہر انسان کا ذائقہ الگ ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے جب پوچھا, کیونکہ موت کا ذائقہ بتائے گا کون؟ اس لیے کہ جو چکھ لے گا وہ آ نہیں پائے گا دوبارہ بتانے کے لیے. تو کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو موت کا ذائقہ بتا سکے. موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا, یا بنیا کیف الموت عندک, اے میرے لال یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ آپ جملے پہ غور کریں. امام یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے قاسم بتاؤ. امام پوچھ رہے ہیں عندک, تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اور جناب قاسم نے بھی کیا کہا, الموت عندی احلی من العسل, موت میرے نزدیک. جناب قاسم نے دنیا کی موت کا ذائقہ نہیں بتایا, جناب قاسم نے اپنی موت کا ذائقہ بتایا ہے. جناب قاسم بتایا میرے نزدیک موت کیسی ہے؟ شہد سے زیادہ شیریں, شہد سے زیادہ میٹھی چیز کا تصور آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں شہد سے میٹھی کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے. شہد مٹھاس کی انتہا کا نام ہے کہ جہاں مٹھاس کی انتہا ختم ہو جائے اس سے میٹھی کوئی چیز نہیں ہوتی. جناب قاسم کی آواز دے رہے ہیں موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. لیکن جناب قاسم نے ایک فارمولہ ضرور بتا دیا ہے. اپنی موت کا ذائقہ بتایا اور بتانے کے بعد فارمولہ ضرور بتایا. فارمولہ یہ تو یاد رکھو, اگر اپنی زندگی کو اللہ اور اپنے مولا کی اطاعت میں گزار دیا تو وہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے گی. لیکن اگر شیطان کی پیروی کیا تو موت ایسی ہو جائے گی کہ جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹے دار درخت کے اوپر سے کھینچ دیا جائے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا انسان کا انسان سے رابطہ, اگر ہم چاہتے ہیں ہماری موت آسان ہو تو جو ہمارے ساتھ لوگ جی رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, پہلے ہم ان کی زندگی کو آسان بنائیں. ہم ان کی زندگی کو آسان بنائیں گے, خداوند عالم ہماری موت کو آسان بنا دے گا. لہذا ہمارے ساتھ جو افراد رہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بہترین کھانا کھا رہے ہوں, ہمارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہترین اپنے کمرے میں جو اے سی میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور دوسری جگہ پہ جو ہے کوئی فٹ پاتھ پہ زندگی بسر کر رہا ہو. ہر انسان کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے صرف اور صرف ہم اپنے فیملی کا, اپنے کٹمب کا, اپنے خاندان کا اگر خیال رکھ لیں تو کسی کو کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف ہر انسان اپنے خاندان کا صرف خیال رکھنا شروع کر دے, اور آپ یہ کریں گے اس انسان کی دنیا بھی اچھی ہوگی, لیکن آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اچھی ہوگی. اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو خدا کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکرانے نعمت کرو گے تو کیا کریں گے, ہم تمہارے نعمت میں اضافہ کر دیں گے. پروردگار کرے تو کیسے کرے یہ کام؟ کیا پروردگار جو ہے وہ رائے خدا میں دینے کے لیے تو کہہ رہا ہے ہم آئیں آ کے تیرے گھر مکے میں خانے کعبہ میں رکھ دیں؟ کہا نہیں. کہا پھر کہاں رکھیں کہ ہماری زندگی اطمینان و سکون میں ہو جائے؟ خدا عالم نے آواز جاؤ دیکھو کسی یتیم کا گھر ہو وہاں رکھ دو, یتیم کا گھر میرا گھر ہے.
کسی محتاج کے گھر میں رکھ دو، محتاج کا گھر میرا گھر ہے، کسی غریب کے گھر میں رکھ دو، غریب کا گھر میرا گھر ہے۔ اگر تم ایسے کرو گے اور تم نے سب کچھ قربان کر دیا تو خداوند عالم آواز دے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ خدا آواز دے رہا ہے، اے صاحب نفس مطمئن، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جن افراد کے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کی آبرو کا خیال رکھیں، ہم ان کی چیزوں کا خیال رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہم کریں گے تو اپنے لیے کریں گے۔ ہم یہ اگر کریں گے تو قرآن مجید کا وعدہ ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، وان اسأتم لہا، اگر برائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ نیکی کرو گے تو اپنے لیے، برائی کرو گے تو اپنے لیے۔ یا جو بات جو ہے محاورہ آپ جو سنتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی شخص نے کسی دوسرے کے لیے کنواں کھودا تو وہ اسی میں گرے گا۔ محاورے میں آپ سنتے ہیں نا، جس کے لیے گڑھا کھودو گے اسی میں گرو گے، تو یہ امام کی حدیث ہے، اگر کسی نے کسی کے لیے کنواں کھودا تو وہ اسی میں گرے گا۔ ایک شخص جو ہے وہ اس نے اپنی بیوی کو مارا اور مار پیٹ میں جو ہے اتنا مار دیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، بیوی اس دنیا گزر گئی۔ اس شخص کے سسرال والے بڑے دبنگ تھے، یعنی بیوی کے گھر والے وہ بڑے جو ہے گنڈے ٹائپ کے لوگ تھے، دبنگ تھے۔ اب بڑا پریشان ہوا، اس کی حالت خراب کہ کیا کریں۔ ایک شخص آیا، اس نے آگے مشورہ دیا۔ یاد رکھیے گا، مشورہ دینے والوں سے بھی ہوشیار رہیے گا۔ ہر انسان کبھی مشورہ ایسا بھی نہیں دیتا ہے کہ اسے آپ کے فائدے میں ہی ہو، بلکہ مشورہ دینے والا پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس مشورے میں ہمارا فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک جوان کی جو ہے دعوت کرو اپنے گھر میں، اور اس کے بعد اس جوان کو قتل کر دو۔ ایک قتل کر چکا تھا، اب دوسرا قتل، اب اس جوان کو قتل کر دو۔ جوان کو قتل کر کے اپنی بیوی کے بغل میں لٹا دو، اور لٹانے کے بعد اپنے سسرال والوں کو بلاؤ، کہہ دینا کہ اس نے یہ حرکت کیا تھا لہٰذا ہم نے اس کو مار دیا۔ اس نے ایک جوان کی دعوت کیا، دعوت کرنے کے بعد اس کا قتل کیا، قتل کر کے بیوی کے بغل میں لٹا دیا، پھر سسرال والوں کو بتا دیا، کہا کہ یہ حرکت کیا تھا، ہم نے مار دیا۔ اب چونکہ دبنگ تھے مگر غیرت دار بھی تھے، کہا اگر ہماری بیٹی نے یہ حرکت کیا ہے، تم نے اچھا کیا مار دیا، تم نے اچھا کیا مار دیا، یہ کہا۔ اس کے بعد معاملہ جو رفع دفع ہو گیا۔ جس شخص نے مشورہ دیا تھا، اب وہ شخص جو ہے وہ صبح سے ڈھونڈ رہا ہے، اس کا لڑکا گھر نہیں آیا، صبح سے اپنے بیٹے کی تلاش میں۔ رات ہو گئی، ڈھونڈتا ہوا اس شخص کے گھر کے پاس سے گزرا، اس نے کہا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ ہم نے ایک جوان کو بلایا اور بلا کے قتل کر دیا، اور سسرال والوں کو بتا دیا، سب خوشی خوشی چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہم بچ گئے۔ کہا چلو دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے اس کی باڈی۔ جب باڈی دیکھنے پہنچے کیا دیکھا؟ اسی کا جوان بیٹا تھا، اسی کا جوان بیٹا۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ نیکی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، برائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہے، اور اگر برائی کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے اوپر آئے گی۔ آخری بات کہ شیخ جعفر کاشف الغطا، بہت بڑا نام جو ہے وہ تاریخ میں ہے، کہ جن کے لیے خود ان کا دعویٰ تھا کہ اگر فقہ کی ساری کتاب کو اگر دریا میں ڈال دیا جائے اور اس کے بعد بھی میں ساری کتاب کو زبانی لکھ دوں گا۔ شیخ جعفر کاشف الغطا، ان کا واقعہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ جو ہے عرب میں ایک بار قحط پڑا، اور قحط کے بعد جو ہے وہ لوگ شیخ کے پاس، چونکہ مجتہد تھے یہ لوگ، ان کے پاس آئے کہ آقا دعا کر دیجئے قحط ختم ہو جائے۔ یہ پہنچے جو ہے مولا علی کے حرم میں، نجف آئے، پر آنے کے بعد انہوں نے مولا سے توسل کیا اور مولا سے کہا کہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ قحط کو ختم کر دیجئے۔ رات میں سوئے، مولا خواب میں آئے اور مولا نے آگے کہا کہ شیخ فلاں مقام پہ فلاں منطقے میں چلے جاؤ، وہاں ایک چائے والا رہتا ہے، اور اس چائے والے سے کہنا وہ دعا کر دے گا تو قحط ختم ہو جائے گا۔ ہمارے جیسا، میں اپنے کو کہوں، میرے جیسا انسان کہ امامہ وابا کعبہ پہن کے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں، بہت کچھ ہیں۔ وہ مجتہد، ایک مجتہد سے مولا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے چائے والے سے کہو دعا کرے تب قحط ختم ہوگا، ورنہ قحط ختم نہیں ہوگا۔ اور بڑا پریشان گئے بہرحال، اس مولا کا حکم تھا، پہنچے اس علاقے میں
اور اس کے بعد صبح سے جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلے انہوں نے سوچا کہ پہلے ہم دیکھیں تو صحیح چائے والا کرتا کیا ہے، مولا نے بھیجا ہے اس کے پاس. کہتے ہیں اس کے بعد پہنچے، کیا دیکھا نارمل جو ہے وہ جس طریقے سے چائے والے ڈھابے پہ رہتے ہیں اسی طریقے سے اپنی بھٹی سلگایا اور چائے بنا رہا ہے، صبح سے شام تک پلا رہا. ظہرین کا وقت آیا، واجب نماز پڑھی. اس کے بعد مغربین کا وقت آیا، واجب نماز. اس کے بعد کہتے ہیں رات میں گھر لے کے ہم نے اس سے کہا کہ مہمان پسند ہے، کہا مہمان ابھی بھی خدا ہے، کہا میں رکوں گا. کہا بالکل آگے رکیے. گھر اپنے لے کے گئے، ان کو کھلایا پلایا، کھلانے پلانے کے بعد ان کو لٹا دیا. اب یہ جگ رہے ہیں کہ ابھی یہ اٹھے گا، نماز شب پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، پوری رات عبادت کرے گا. یہ جگ رہے ہیں، وہ اطمینان سے سو رہا ہے. وہ چائے والا وہ اطمینان سے سو رہا ہے. اور اس کے بعد صبح میں جب نماز صبح کا ٹائم ہوا تو پھر اسی طریقے سے روٹین جو ہے اٹھا اور اٹھنے کے بعد بس 2 رکعت واجب نماز واجبات کے ساتھ ادا کیا اور اس کے بعد پھر سے اپنا بھٹی سلگانے لگا اور چائے. اب یہ تعجب میں پڑے کہ صبح سے اس کے ساتھ میں ہوں، 24 گھنٹہ ہو گیا، کوئی ایک ایسا اسپیشل عمل نہیں دیکھا ہم نے. وہ تو ہم بھی کرتے ہیں جو یہ کر رہا ہے. تو آخر کیا کوالٹی اس کے اندر ہے کہ خدا مولا کائنات نے کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد چائے والے سے دعا کریں گے تب دعا قبول کریں گے. اب آنے کے بعد اچھا یہ بتاؤ کہ جعفر کاشف الغطا کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں بالکل جانتے ہیں، ہمارے مجتہد ہیں. ان کو پہچانتا نہیں تھا. وہ کہا کہ ہاں ہاں ہمارے مجتہد ہیں، ہمارے مرجع ہیں. کہا کہ ہم ہی ہیں. اب جیسے ہی سنا ایک مرتبہ جو ہے وہ معافی بھی مانگنے لگا کہ کل سے ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے. کہا نہیں یہ سب چھوڑو، ہمیں تم سے کچھ سوال کرنا ہے. تمہیں پتا ہے کہ قحط آیا ہوا ہے؟ کہاں قحط آیا ہوا ہے؟ کہا لوگ آئے تھے ہمارے پاس، ہم گئے تھے مولا کے پاس. مولا نے کہا ہے کہ ہم جا کے تم سے کہیں تم دعا کرو اور تب دعا قبول کریں گے. ہم تم سے دعا تو کہیں گے تم دعا کرنا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ ہم نے کچھ اسپیشل عمل کل سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا تو کچھ دیکھا نہیں تم نے کیا ہو، لیکن آخر کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے مولا نے تمہارے پاس بھیجا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ راز میرے اور خدا کے درمیان تھا، لیکن اب مولا نے بھیجا ہے لہذا پہلی بار اس راز کو افشا کر رہا ہوں، پہلی بار اس راز کو بتا رہا ہوں چونکہ مولا کا حکم ہے. اب انہوں نے شیخ جعفر کاشف الغطا کو بتایا. کہا میں چھوٹا سا تھا اور ولادت ہوئی، ولادت کے بعد جو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جب تھوڑا بڑا ہوا تو ہماری ماں نے کام کر کے تھوڑا ہم کو پالا. جب ہم بڑے ہوئے تو ماں نے ہمارے جو ایک چائے کے ڈھابے میں ہم کو کام پہ لگوا دیا. ہم وہاں کام کرنے لگے. کام کرتے کرتے ہم جوان ہوئے اور جوان ہونے کے بعد جو ہے وہ پہلے جوانی میں جو ہے وہ پھر ہر ماں باپ جو ہے وہ یہ فکر کرتا ہے کہ بچوں کی شادی ہو جائے. ماں نے جو ہے ہماری شادی کر دیا. شادی ہوئی، کہتے ہیں شادی کے بعد اب جو ہم گھر پہنچے، جیسے ہی دلہن کے پاس پہلی رات ہم پہنچے، دلہن نے پہلی جملہ یہ کہا کہ پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، تم ہمیں رکھنا، قتل کر دینا یا تو طلاق دے دینا، جو کرنا ہوگا کرنا. اب دلہن نے کہا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت پریگننٹ ہوں، میں اس وقت حاملہ ہوں، اور ایک کام اگر تم جو ہے وہ آج چاہو تو ہمیں طلاق دے دو، ہمیں چھوڑ دو یا مار دو، ہم راضی ہیں. لیکن اگر آج تم نے معاف کر دیا ہمیں تو اب پوری زندگی کبھی میں گناہ نہیں کروں گی، پوری زندگی تمہیں شکوے کا موقع نہیں دوں گی. شیخ جعفر کاشف الغطا کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ نہ تم نے مجھ سے کہا نہ میں نے کچھ سنا. انہوں نے کیا کہا نہ تم نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ سنا. آج 20 سال ہو گئے میں اسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہوں، کسی خاندان میں کسی کو پتہ نہیں چلنے پایا کہ اس کے اندر کیا عیب تھا، اس کے اندر کیا عیب تھا، کسی کو نہیں پتہ چل پایا. یاد رکھے گا پوری عبادتیں ایک طرف، کسی مومن کی آبرو بچا لینا ایک طرف، کسی مومن کی آبرو بچا لینا ایک طرف، اور پوری عبادتیں ایک طرف. یاد رکھیے گا اس نماز شب سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ رات میں ہم نماز شب پڑھ کے کہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور دن میں چوراہے پہ بیٹھ کے اپنے ہی دوستوں کی برائی کرتے ہوئے نظر آئے. چلو آپ پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا میرے عزیزوں واقعاً ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اس دنیا میں آزمائش امتحان کے لیے آئے. خدا فرماتا ہے ہم نے تمہیں موت زندگی اس لیے دیا ہے آزمائش ہو سکے کہ بہترین انسان تم میں عمل میں کون ہے. لہذا خدا کے نزدیک ہم بہترین انسان بنے، اس لیے کہ ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ رہنے والے افراد ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. آج ان کا نمبر آیا ہے، کل یقیناً ہمارا نمبر بھی آئے گا. سخت ہے جب پردیس میں
آپ سب پردیس میں رہتے ہیں, آپ سب جو ہے وہ اس کو تصور کر سکتے ہیں, اور کتنے لوگوں نے جو ہے تجربہ کیا بھی ہوگا, ان کے ساتھ بھی حادثہ ہوا ہوگا کہ جب پردیس میں جو ہے وہ کسی کے گھر والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو بڑا اذیت ہوتی ہے, گھر والوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. مرحوم بہت ہی نیک اور مخلص انسان, کہ ایک دن پہلے بھی جو ہے وہ میری تھوڑی سی جو ہے باتیں مرحوم سے ہوئی تھی, لیکن جب بات ہوئی ہے ہمیشہ ایک خوش مزاج انسان, اور آپ کے درمیان تو یہاں بھی وہ رہے ہوئے ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں. لیکن میرا عزیز و بس دعا یہی ہے کہ جانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا, لیکن پروردگار اس کے آخری کے سارے منازل اور سارے مراحل کو پروردگار آسان فرمائے. مرحوم کے 2 بیٹے 1 بیٹی. بیٹا خوش قسمت تھا, ایک بیٹا کہ بیٹا پہنچ گیا. لیکن میرے عزیزوں واقعا بیٹیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں, بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں, اور باپ کو کچھ ہو جائے بیٹے سے پہلے جو ہے بیٹیاں چاہے سسرال میں کتنی بھی پابندی میں ہوں, لیکن اگر باپ پہ کچھ مصیبت آ جائے, باپ پہ کچھ آج آ جائے تو شوہر کو بھول کے وہ باپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. بیٹیوں کا یہ دل ہوتا ہے, بیٹیوں کے اندر یہ رحم پایا جاتا ہے. میرے عزیزوں کربلا کے میدان میں بھی امام حسین کی بھی بیٹیاں موجود تھیں. جب یہ قافلہ 28 رجب کو چلا, آپ سب پردیس میں رہتے ہیں, آپ سب جب آتے ہیں گھر سے, اور خدا نہ خواستہ آپ کے باپ کی کنڈیشن ایسی ہو, آپ 2 سال کے لیے آ رہے ہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم جائیں گے, پتہ نہیں 2 سال بعد آئیں تو ہمارے باپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو, تو کیا کیفیت ہوتی ہے کہ انسان مجبوری میں, چونکہ روزی ہے رزق ہے, مجبوری میں آتا ہے, لیکن جب تک باپ کا چہرہ سامنے ہوتا ہے انسان دیکھتا رہتا ہے. آج تو ساری سہولتیں موجود ہیں کہ انتقال کے 1 دن پہلے تک بھی آپ نے جو ہے گھر والوں نے ویڈیو کال پہ بات کر لیا ہوگا, دیکھ لیا ہوگا. لیکن یہ قافلہ مدینے سے چل رہا تھا, ایک بیٹی فاطمہ صغریٰ مدینے میں موجود ہے. فاطمہ صغریٰ اس سفر میں نہیں آ رہی. امام حسین نے فرمایا بیٹی تم مریضہ ہو, تم بیمار ہو, سفر کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتی, لیکن میرے عزیزوں حسین جا رہے. حسین کو تو معلوم ہے نا کہ اب فاطمہ صغریٰ سے ملاقات نہ ہوگی, اب صغریٰ اپنے باپ کا دیدار نہ کر سکے گی. اور ہاں عزیزوں فاطمہ صغریٰ کون ہے؟ فاطمہ صغریٰ کے لیے تاریخ نے لکھا کہ جناب فاطمہ کی مکمل شبیہ جناب فاطمہ صغریٰ ہے. حسین فرماتے ہیں جب بھی اماں کی یاد آتی تھی اپنی صغریٰ کی طرف دیکھ لیا کرتا تھا, اپنی صغریٰ کو دیکھ لیتا تھا. ہائے فاطمہ صغریٰ نے کیسے برداشت کیا؟ یہی وجہ ہے جب یہ قافلہ چلا گیا اس کے بعد فاطمہ صغریٰ ہمیشہ عراق کے راستے پہ دیکھتی رہتی تھی. کوئی مسافر آتا تھا سوال کرتی تھی, ارے میرے بابا کی طرف سے کوئی خیری ہے تو بیان کرو. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاں میرے عزیزوں ایک بیٹی مدینے میں رہ گئی, 2 بیٹیاں کربلا میں موجود تھی, لیکن اس میں سے ایک بیٹی 4 سالہ بیٹی تھی. میرے عزیزوں مدینے والی بیٹی نہ کربلا جا پائی, نہ کربلا والی بیٹی مدینے واپس آ پائی. ہمیشہ یہی سوال کرتی تھی, اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے؟ اے بیٹا یہ اپنے آشیانے پہ جا رہے ہیں, اپنے مسکن پہ جا رہے ہیں. اے پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے, ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ یہی حسرت لے کے سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن جب یہ قافلہ جانے لگا ایک مرتبہ زینب نے قبر سکینہ کا رخ کیا, اے سکینہ اٹھو قافلہ وطن جانے کو. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. ہاں میرے عزیزوں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے دوست احباب آتے ہیں, چاہنے والے آتے ہیں, آنے کے بعد تسلی و تشفی دیتے ہیں, پریشان نہ ہو, گھبراؤ نہیں, ہم موجود ہیں, ہم تمہارے غم کو کم کرنے کے لیے آئے ہیں. بزرگ آتے ہیں آگے سہارا دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں کربلا کے میدان میں جب امام مظلوم کی شہادت ہوئی, امام حسین کی شہادت ہوئی, میرے عزیزوں کربلا میں بھی بیٹے موجود تھے. حسین کے 3 بیٹے موجود تھے, مگر ایک بیٹا سینے پہ نیزے کی علی کھا کے سو گیا, دوسرا بیٹا گلے پہ سے شعبہ تیر کھا کے سو گیا. لیکن پھر بھی ایک بیٹا زندہ موجود تھا, جوان بیٹا تھا, مگر اتنا مجبور ہاتھوں میں ہتھکڑی
سجاد کا چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب زینب نے سوال کیا اے میرے لال یہ بتاؤ کیا اس عالم غربت میں تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ سید سجاد نے مرثیہ پڑھا. تڑپ گئے پھوپھی اماں. ظالموں نے اپنے نجس جنازوں کو تو دفن کر دیا. ہائے میں اتنا مجبور. میرے بابا کا جنازہ بے دور کفن پڑا ہوا ہے. سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. اے بابا اپنے بیٹے کو معاف کر دینا. آپ کا بیٹا بڑا مجبور. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. معبود جو محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود جو محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں جو مریض انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. ہمیں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. معبود جو محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و گناہان صغیرہ کی مغفرت فرما. معبود اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما. مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما. انہیں جوار معصوم جگہ عنایت فرما. پسماندگان کو صبر عطا فرما. معبود جو محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. معبود جو محمد و آل محمد کا واسطہ جنت البقیع کے تعمیرات کے اسباب فراہم فرما. معبود جو محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے خادمین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل دعا. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی ایاز حسین محمد رضا خوجہ کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکہ یا رب اللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ وعلا جدک وابیک. السلام علیکہ وعلا امک وآخیک. السلام علیکم جمیعا شہدائی کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا شمس الشموس. السلام علیکہ یا انیس النفوس. السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا السلام ونصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا مظہر الایمان. السلام علیکہ یا امام الانس والجان. السلام علیکہ یا امام زماننا هذا. عجل اللہ تعالی فرجاک وسخر اللہ تعالی مخرجاک وزبورک واجعلنا من انصارک وعوانک